بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، شروع کرتے ہیں لیسن نمبر 2 اور پیج نمبر 12۔ از دیٹ واٹ یو وانٹڈ ٹو شو می؟ کیا یہی وہ چیز ہے جو آپ مجھے دکھانا چاہتے تھے؟ آئی آسکڈ، میں نے پوچھا۔ آئی سے مراد یہاں بیٹا ہے، اور بیٹا اپنے والد صاحب سے پوچھتا ہے کہ کیا یہی وہ چیز ہے جو آپ مجھے دکھانا چاہتے تھے؟ Oh, no, he said as he began to climb the second bluff that lifted abruptly from the flat toward the sky. Oh, no, ارے نہیں، he said، انہوں نے کہا، یعنی والد صاحب نے کہا، as he began to climb the second bluff، جو ہی انہوں نے دوسری عمودی ڈھلوان یا دوسری عمودی چٹان پر چڑھنا شروع کیا، that lifted، جو اوپر اٹھتی تھی۔ مزید ترجمہ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا سینونیم بلف کا کہ اسٹیپ کلف ود براڈ فلیٹ فرنٹ، یعنی ایسی چٹان جیسے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو بالکل سیدھی اوپر کو جاتی ہو اور اوپر سے اس کا حصہ جو ہے کچھ ہموار ہو، یعنی جس پر کھیتی باڑی وغیرہ کی جا سکے۔ تو اس کو ہم جو ہے وہ بلف کہہ سکتے ہیں، یہ اوپر والے حصے کو، یعنی یہ چٹان نیچے سے سیدھی اوپر کو جا رہی ہے اور اوپر اس کا بلیڈ فلیٹ فرنٹ ہے۔ جی، he said as he began to climb the second bluff، انہوں نے کہا جو ہی انہوں نے دوسری عمودی ڈھلوان پر چڑھنا شروع کیا، that lifted، لفٹ کا مطلب اٹھنا، اوپر کو اٹھنا، abruptly means suddenly، quickly، جلدی سے۔ abruptly from the flat toward the sky، flat سے یہاں مراد ہے from the flat، یعنی from the flat ground، جو کہ ہموار زمین سے اچانک اوپر کو اٹھتی تھی۔ ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں۔ ارے نہیں، انہوں نے کہا جو ہی انہوں نے دوسری عمودی ڈھلوان پر چڑھنا شروع کیا جو کہ ہموار زمین سے اچانک اوپر آسمان کی طرف اٹھتی تھی۔ The pines on top of the mountain above us looked as if the fingers of their long bows were fondling the substance of a white cloud۔ پائن کہتے ہیں صنوبر کے درخت کو۔ یہ صنوبر کے درخت آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں، تو یہ بڑے بڑے لمبے ہوتے ہیں اور عموماً پہاڑی علاقوں میں یہ بکثرت پائے جاتے ہیں۔ اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ The pines on top of the mountain above us، ہمارے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر۔ اب یہ دیکھیے، یہ پہاڑ کی چوٹی ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے یہ پہاڑ ایک دم نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ نیچے سے اوپر کو جاتا ہے۔ تو فرض کریں باپ بیٹا یہاں پر کھڑے ہیں، تو کیا ہوگا کہ ہمارے اوپر، یعنی یہاں سے اوپر، اور یہ پہاڑ کی چوٹی پر، تو باپ بیٹے سے اوپر اور باپ بیٹے سے اوپر پہاڑ کی چوٹی بھی ہے، اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر کی بات ہو رہی ہے۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ The pines on top of the mountain above us، ہمارے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر صنوبر کے درخت looked، دکھائی دیتے تھے، یعنی یوں دکھائی دیتے تھے as if the fingers of their long bows۔ fingers کا لفظی مطلب تو آپ جانتے ہیں انگلیاں ہیں، یہاں اس سے مراد ہے اینڈ پوائنٹس، یعنی جو پہاڑ کے اوپر صنوبر کے درخت ہیں ان کی شاخوں کی بات ہو رہی ہے۔ as if the fingers of their long bows، bows کہتے ہیں برانچز کو، اور fondle means touch، stroke، caress، یعنی اٹکیلیاں کرنا، کھیلنا، پیار سے چھیڑ چھاڑ کرنا۔ were fondling the substance of a white cloud، substance سے یہاں مراد ہے پیس، میٹر، میس، ٹکڑا، آسمان کا یا بادل کا ٹکڑا۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ The pines on top of the mountain above us، ہمارے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر صنوبر کے درخت looked، یوں دکھائی دیتے تھے as if the fingers of their long bows، جیسے ان کی لمبی شاخوں کے سرے، یعنی آگے والے حصے، جیسے ان کی لمبی شاخوں کے سرے کیا کر رہے تھے، وہ سرے were fondling the substance of a white cloud، کسی سفید بادل کے ٹکڑے سے
اٹکیلیاں کر رہے ہوں. ہمارے اوپر. The points on top of the mountain above us. above us سے شروع کریں گے. ہمارے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر سنوبر کے درخت یوں دکھائی دیتے تھے جیسے ان کی لمبی شاخوں کے سرے were fondling the substance of a white cloud. کسی سفید بادل کے ٹکڑے سے اٹکیلیاں کر رہے ہوں یا کھیل رہے ہوں یا چھیڑخانی کر رہے ہوں. یعنی پہاڑ کی چوٹی اتنی اونچی ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ سنوبر کے درخت اتنے اونچے ہیں کہ وہاں پر جہاں پر ان کی شاخیں پہنچتی ہیں وہاں پر کوئی سفید بادل کا ٹکڑا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کی جو سنوبر کے درخت کی جو اوپر والی شاخیں ہیں نا وہ کھیل کود کر رہی ہیں، چھیڑخانی کر رہی ہیں اس سفید بادل کے ٹکڑے سے. واٹ ایور مائی فادر وانٹڈ می ٹو سی. جو کچھ واٹ ایور جو کچھ میرے والد چاہتے تھے مجھے دکھانا. وانٹڈ می ٹو سی یعنی مجھے چاہتے تھے کہ میں دیکھوں، یعنی مجھے دکھانا چاہتے تھے. واز آن ٹاپ آف دا ہائیسٹ پوائنٹ آف مائی فارم. وہ میرے کھیت کے ہائیسٹ پوائنٹ بلند ترین مقام پر تھا. یعنی والد صاحب نے پہاڑی علاقے میں کچھ پہاڑی چٹانوں پر کھیتی باڑی کی ہوئی تھی اور وہ 2-3 اس کے حصے تھے، یعنی نیچے اوپر پھر اس سے اوپر. تو والد صاحب جو بیٹے کو دکھانا چاہتے ہیں وہ بلند ترین مقام پر تھا. ترجمہ دوبارہ دیکھیے. واٹ ایور مائی فادر وانٹڈ می ٹو سی. میرے والد جو کچھ مجھے دکھانا چاہتے تھے واز آن ٹاپ آف دا ہائیسٹ پوائنٹ آف مائی فارم. وہ میرے کھیت کے بلند ترین مقام پر تھا. یعنی وہ سب سے اونچی جو جگہ ہے نا جہاں پر والد صاحب نے کھیتی باڑی کی تھی وہ اپنے بیٹے کو دکھانا چاہتے تھے. And with the exception of the last 3 years, I had been over this point many times. Exceptions means exemption, omission, exclusion. یہ synonyms ہیں، یہ آپ نے لازماً ذہن میں رکھنے ہیں. 10 نمبر کا یہ سوال آتا ہے تو 2-3 جو ہے اس میں بھی آ جاتے ہیں بک 1 میں سے، تو آپ نے اس کو اچھی طرح جو ہے وہ ذہن نشین کر لینا ہے. اینڈ ود دا ایکسیپشن آف دا لاسٹ 3 years. ایکسیپشن کا اردو میں مطلب ہے سوائے، اور سوائے گزشتہ 3 سال کے. I had been over this point. I had been میں یہاں آیا تھا، رہا تھا. over this point اس مقام پر many times بہت دفعہ. اور سوائے گزشتہ 3 سال کے میں اس مقام پر کئی دفعہ آ چکا تھا. یعنی گزشتہ 3 سال میں تو نہیں آیا، البتہ اس سے پہلے کئی دفعہ میں یہاں آ چکا تھا. I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land. Extraordinary means exceptional, bizarre, outstanding. غیر معمولی. I had never seen anything extraordinary. میں نے کبھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی تھی. upon this high point اس بلند مقام پر of rugged land. rugged mean rough, uneven, غیر ہموار. تو I had never seen anything extraordinary upon this high point of rugged land. میں نے اس کھردری زمین کے بلند مقام پر کبھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی تھی. یعنی والد کے لیے تو وہ پتہ نہیں کیا چیز تھی، لیکن بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں نے اس یہ جو کھردری زمین ہے اس کے بلند مقام پر کبھی کوئی غیر معمولی چیز نہیں دیکھی تھی. I had seen the beauty of many wild flowers, a few rock cliffs, and many species of hard and softwood trees. اچھا ایسی بھی بات نہیں ہے کہ بالکل دیکھا ہی کچھ نہیں تھا. ہاں بہت ساری خوبصورت چیزیں بھی تھیں. ان میں کیا کیا تھیں؟ I had seen the beauty of many wild flowers. Wild mean جنگلی، نیچرل، سیلف گرون، خود رو، جو اپنے آپ اگ جاتی ہے چیز وہ وائلڈ ہوتی ہے. I had seen the beauty of many wild flowers. میں بہت سے جنگلی پھولوں کی خوبصورتی. A few rock cliffs. چند پہاڑی چٹانیں. راک بھی چٹان ہے، کلف بھی چٹان ہے، تو اردو میں اس کا ترجمہ کر لیں گے
پہاڑی چٹانیں اینڈ مینی اسپیشیز مین کلاس ٹائپ سارٹ قسمیں اینڈ مینی اسپیشیز آف ہارڈ اینڈ سافٹ ووڈ ٹریز سخت اور نرم لکڑی والے درخت. آئی ہیو سین دا بیوٹی آف مینی وائلڈ فلاورس میں بہت سے جنگلی یا خودرو پھولوں کی خوبصورتی. آ فیو راک ریس چند پہاڑی چٹانیں اینڈ مینی اسپیشیز آف ہارڈ اینڈ سافٹ ووڈ ٹریز اور سخت اور نرم لکڑی والے درختوں کی بہت سی اقسام دیکھ چکا تھا. Why do you take the path straight up the point? Straight means without a bend or curve, یعنی vertical, بالکل سیدھا. جیسے وہ اوپر تصویر میں میں نے آپ کو وہ چٹان دکھائی ہے، وہ بالکل نیچے سے اوپر کو جاتی ہے. ایک تو ہوتی ہے نا سلوپی، یعنی بالکل آہستہ آہستہ اوپر سے جانا. جیسے پل جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنی بلندی کی طرف جا کر پھر جو ہے دوسری طرف جو اتر جاتا ہے. تو لیکن جو سٹریٹ ہے وہ بالکل سیدھا درخت کی طرح اوپر کو جاتا ہے. Why do you take the path straight up the point? I asked میں نے پوچھا کہ why do you take the path straight up the point? آپ نے اس مقام پر چڑھنے کے لیے بالکل سیدھا راستہ کیوں اختیار کیا؟ آپ نے اس پوائنٹ پر اس مقام پر چڑھنے کے لیے بالکل سیدھا راستہ کیوں اختیار کیا؟ Look at these other paths. ان دوسرے راستوں کی طرف دیکھیں. What are they doing here? وہ یہاں کیا کر رہے ہیں، یعنی ان کا یہاں کیا کام ہے. تو لگتا ہے کہ جس چوٹی کے اوپر چڑھنا ہے اس چوٹی پر چڑھنے کے لیے کئی راستے ہیں. ایک راستہ تو بالکل سیدھا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی راستے پڑے ہوئے ہیں. تو بیٹا پوچھتا ہے لک ایٹ دیز ادر پاس، ان دوسرے راستوں کی طرف دیکھیے. واٹ آر دے ڈوئنگ ہیئر؟ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں، یعنی ان راستوں کا یہاں پر کیا کام ہے، ان کا یہاں پر کیا مقصد ہے. ود ان دا ڈسٹینس آف اے فیو یارڈس. اس سے پہلے اس تصویر کو ذرا دیکھیے. یہ پہاڑی چوٹی ہے، تو فرض کریں یہ زمین ہے، یہاں سے یہاں تک آنے کے لیے کئی راستے ہیں. یہ میں نے تصویر لی ہے، تو اس کو آپ مین راستہ لے لیں. اس سے کئی راستے پھوٹ رہے ہیں، ایک یہ جا رہا ہے، ایک یہ جا رہا ہے، کچھ یہ بھی چھوٹے چھوٹے راستے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ مین راستہ ہے اور اس سے کئی راستے نکلتے ہیں اور پہاڑ کی چوٹی کے اوپر پہنچنا ہے. دیکھتے ہیں ترجمہ. ود ان دا ڈسٹینس آف اے فیو یارڈس، یارڈ کہتے ہیں گز کو، چند گز کے فاصلے کے اندر several paths left the main path. کئی راستے خاص راستے سے نکلتے تھے. لیفٹ لیوز کی یہ سیکنڈ فارم ہے، تو اس کا مطلب چھوڑنا، یہاں مراد ہے نکلنا. اینڈ سرکلڈ اراؤنڈ دا سلوپ. سرکل کا مطلب ہے گھومنا، بل کھانا. سرکلڈ اراؤنڈ دا سلوپ ڈھلوان، اور ڈھلوان کے گرد بل کھاتے ہوئے. گریجولی مینز سلولی، اسٹیڈلی، اسٹیپ بائی اسٹیپ، آہستہ آہستہ، بتدریج. گریجولی کلائمبنگ دا ماؤنٹین، بتدریج یا آہستہ آہستہ پہاڑ پر چڑھتے تھے. ترجمہ دوبارہ دیکھیں. ود ان دا ڈسٹینس آف اے فیو یارڈز، چند گز کے فاصلے کے اندر سیورل پاس لیفٹ دا مین پاتھ، خاص راستے سے کئی راستے نکلتے تھے. اینڈ سرکلڈ اراؤنڈ دا سلوپ، اور ڈھلوان کے گرد بل کھاتے ہوئے. گریجولی کلائمبنگ دا ماؤنٹین، آہستہ آہستہ پہاڑ پر چڑھتے تھے. آل پاس گو ٹو دا سیم پلیس، تمام راستے ایک ہی جگہ پر جاتے ہیں. ہی آنسرڈ، انہوں نے جواب دیا. اچھا بیٹے نے نا کچھ دیر پہلے سوال کیا تھا کہ وائی ڈو یو ٹیک دا پاس اسٹریٹ اپ دا پوائنٹ، کہ آپ نے اس مقام پر پہنچنے کے لیے بالکل سیدھا راستہ کیوں اختیار کیا. اور پھر انہوں نے کچھ دوسرے راستوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ واٹ آر دے ڈوئنگ ہیئر، کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں، ان کا یہاں کیا مقصد ہے، یعنی اتنے سارے راستوں کا. تو اس کا جواب والد صاحب نے اب اس جملے میں دیا ہے کہ آل پاس گو ٹو دا سیم پلیس،
तमाम रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं। He answered, उन्होंने जवाब दिया। Then why do you take the steep one? फिर आपने बिल्कुल सीधा, steep means sheer, vertical, sharp, बिल्कुल सीधा, अमूदी। Then why do you take the steep one? फिर आपने बिल्कुल सीधा रास्ता क्यों इख्तियार किया? I asked, पर मैंने पूछा। I'll explain later. I'll, आप देख रहे हैं कि दरअसल ये कंट्रैक्शन है I shall की, तो shall की स्पेलिंग होनी चाहिए SHALL, तो SHA को हज़फ किया हुआ है। और तरीक़ाकार ये होता है कि 1, 2 या 3 लेटर्स को अगर हज़फ करना है तो फिर उनकी जगह ये जो ऊपर अपॉस्ट्रॉफी है, ऊपर अपॉस्ट्रॉफी जो ऊपर होती है ना, इसको अपॉस्ट्रॉफी कहते हैं, कॉमा नहीं कहते। कॉमा ये होता है जो नीचे होता है। तो उन लेटर्स को हज़फ करने के बाद अपॉस्ट्रॉफी लगा देते हैं और उसको पिछला जो लफ्ज़ है उसके साथ मिला देते हैं। ये आइल बन गया। इंग्लिश ग्रामर की ज़बान में इसको कंट्रैक्शन या पंक्चुएशन की ज़बान में इसको कंट्रैक्शन कहेंगे। I'll explain later. इस बात की वजाहत मैं बाद में करूँगा। He spoke with half breaths. Half breath with half breath का मतलब है gasping, panting. Gasp और pant का मतलब होता है सांस फूल जाना, सांस जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, सांस चढ़ जाना। तो इसका ये मतलब है He spoke with half breath. उन्होंने हाँफते हुए कहा। स्पीक का मतलब बोलना यानी कहना, जवाब देना। I'll explain later. इस बात की वजाहत मैं बाद में करूँगा। He spoke with half breath. उन्होंने हाँफते हुए कहा। He rested a minute to catch his second wind. To catch his second wind means to restore energy, to restart journey. दो मतलब हैं कि तवानाई बहाल करने के लिए यानी सांस लेने के लिए या सफ़र दोबारा शुरू करने के लिए। तो पिछले जुमले में आपने वो देखा ना कि उनकी सांस जो है वो फूली हुई थी। आखिरकार बूढ़े आदमी थे, हौसले खा कितने भी जवान हों, थे तो बूढ़े, तो कुछ सांस जो है वो फूली हुई थी। इसलिए टू कैच हिज सेकंड विंड, अपना सफ़र दोबारा शुरू करने के लिए या थोड़ा सा आराम करने के लिए। ही रेस्टेड ए मिनट, उन्होंने थोड़ी देर आराम किया। टू कैच हिज सेकंड विंड, अपना सफ़र दोबारा शुरू करने के लिए। तो उन्होंने सफ़र दोबारा शुरू करने के लिए थोड़ा सा आराम किया। वाइल आई मैनेज टू स्टैंड ऑन द पाथ बाई होल्डिंग टू अ लिटल सैपलिंग। सैपलिंग मीन्स अ यंग ट्री, स्मॉल प्लांट, छोटा सा पौधा। वाइल आई मैनेज टू स्टैंड, जबकि मैंने खड़े होने का इंतज़ाम कर लिया। मैंने इंतज़ाम करना, बंदोबस्त करना। अच्छा, किस चीज़ का इंतज़ाम कर लिया? ऑन द पाथ, रास्ते पर खड़े होने का। बाई होल्डिंग टू अ लिटिल सैपलिंग, एक छोटे से पौधे को पकड़कर। बिकॉज इट वॉज टू स्टीप, क्योंकि रास्ता इस कदर ढलवानदार था। फॉर माई फीट टू होल्ड, कि मेरे लिए कदम जमाने मतलब मुश्किल थे। अनलेस, जब तक। ब्रेस्ड माई सेल्फ, ब्रेस मीन्स स्टेबलाइज, सपोर्ट, सहारा ले लेना, अपने आप को मुतवाज़न कर लेना। अनलेस ब्रेस्ड माई सेल्फ, जब तक कि मैं कोई मजबूत सहारा ना पकड़ लेता या ख़ुद को मुतवाज़न ना कर लेता। इसको समझने से पहले, जुमले को तर्जुमा समझने से पहले ये मिसाल ज़हन में रख लें कि फ़र्ज़ करें एक सीढ़ी जो है वो लगाई हुई है एक मकान के साथ, तो आप उस सीढ़ी पर बग़ैर कोई सहारा पकड़े खड़े सीधे नहीं हो सकते। तो बड़े मियाँ भी जो हैं ये भी अपने बेटे को साथ लिए जो है पहाड़ी पर चढ़ रहे हैं, लिहाजा इनको उस ढलवानी रास्ते पर खड़े होने के लिए भी किसी सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हवाले से बात हो रही है। तर्जुमा दोबारा देखते हैं। He rested a minute to catch his second wind. उन्होंने सफ़र दोबारा शुरू करने के लिए थोड़ा सा आराम किया। While I managed to stand on the path by holding to a little sapling. ये बेटा कह रहा है। While I से मराद यहाँ बेटा ही है। While I managed to stand on the path by holding to a little sapling, जबकि मैंने
ایک چھوٹے سے پودے کو تھام کر رستے پر کھڑے ہونے کا انتظام کر لیا، بیکاز اٹ واز ٹو اسٹیپ فار مائی فیٹ ٹو ہولڈ، کیونکہ راستہ اس قدر ڈلواندار تھا کہ میرے لیے قدم جمانے مشکل تھے، unless braced myself، جب تک کہ میں کوئی مضبوط سہارا نہ پکڑ لیتا۔ Then my father started to move slowly up the path again، پھر میرے والد نے ایک بار پھر راستے پر اوپر کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ Supporting himself with his cane، وہ خود کو بید کی چھڑی کا سہارا دیے ہوئے تھے، یعنی انہوں نے بید کی چھڑی کا سہارا لیا ہوا تھا۔ ترجمہ تمہارا دیکھیں، پھر میرے والد نے ایک بار پھر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف راستے پر چلنا شروع کر دیا، وہ بید کی چھڑی کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ I followed at his heels، میں ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ ترجمہ تو بنے گا میں ان کے پیچھے پیچھے گیا، لیکن سچویشن کے مطابق صحیح ترجمہ بنے گا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ Just a few steps in front of him، a fox squirrel crossed the path and ran up a hickory tree۔ یہ فاکس اسکرل نا یہ بڑے سائز کی ایکسیپشنلی بڑے سائز کی یہ گلیری ہے اور نارتھ امریکہ میں یہ پائی جاتی ہے، تو فاکس اسکرل کا ہم ترجمہ فاکس گلیری ہی کریں گے۔ جسٹ a few steps in front of him، ان کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر، اسٹیپس قدم۔ A fox squirrel crossed the path، ایک فاکس گلہری نے راستہ عبور کیا، راستہ پار کیا۔ And ran up a hickory tree، ہکوری ایک درخت کا نام ہے۔ تو ان کے سامنے چند قدم کے فاصلے پر ایک فاکس گلہری نے راستہ پار کیا اور ہکوری کے ایک درخت پر چڑھ گئی۔ See that Jess، جیس دیکھا آپ نے؟ اچھا، کسی بھی نام سے پہلے اگر کاما آ جائے نا تو یوں سمجھ لیں کہ اس سینٹنس میں جو کامے کے بعد نام ہے اس کو مخاطب کیا ہوا ہے۔ See that Jess، جیس دیکھا آپ نے؟ He shouted، وہ چلائے یا انہوں نے زور سے کہا۔ Yes I did، ہاں میں نے دیکھا۔ I answered، میں نے جواب دیا۔ That brings back something to me، bring back کا مطلب ہے evoke، recall، bring to mind، یاد دلانا۔ That brings back something to me، اس سے مجھے کوئی چیز یاد آتی ہے، یعنی اس سے مجھے کوئی پرانی یاد جو ہے وہ تازہ ہو جاتی ہے۔ He said، انہوں نے کہا، brings back the old days to see a fox squirrel، brings back the old days، پرانے دن یاد آ جاتے ہیں، to see a fox squirrel، فاکس گلہری کو دیکھ کر۔ ترجمہ دوبارہ دیکھیں، that brings something to me، اس سے مجھے کوئی پرانی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ He said، انہوں نے کہا، brings back the old days to see a fox squirrel، فاکس گلہری کو دیکھ کر پرانے دنوں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ But this won't bring back as much as something I am going to show you، یہ going کو بھی کنٹریکٹ کیا ہوا جی کو حذف کر کے اس سے پہلے جو n ہے اس پر اپاسٹرافی لگا دی ہے، مراد وہی ہے going to show you۔ But this won't bring back as much، لیکن اس سے اتنی زیادہ پرانی یاد تازہ نہ ہوگی as something، جتنی کہ اس چیز سے I am going to show you، جو میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ باپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ فاکس سکویرل کو دیکھ کر پرانی یاد تو تازہ ہوئی ہے، لیکن جو چیز میں آپ کو اب دکھانے جا رہا ہوں نا اس سے زیادہ پرانی یادیں تازہ ہوں گی۔ My curiosity was aroused، curiosity means suspense، snooping، inquisitiveness، تجسس، جاننے کی خواہش۔ My curiosity was aroused، aroused
اضافہ ہونا، بڑھ جانا، میرے تجسس میں اضافہ ہو گیا یا میرا تجسس بڑھ گیا. I thought he had found a new kind of a wild grass. میں نے سوچا کہ انہیں جنگلی گھاس کی یا خودرو گھاس کی کوئی نئی قسم فاؤنڈ مل گئی ہے. اور an unfamiliar herb, unfamiliar mean unknown، اور herb کہتے ہیں weed، useless plant جڑی بوٹی، یا پھر کوئی غیر معروف یا نامانوس جڑی بوٹی، اور a new kind of a tree، یا پھر کوئی نئی قسم کا درخت. یعنی یہ جو تینوں پاسبلٹیز ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ والد صاحب کو مل گیا ہے. بیٹا اندازہ لگا رہا ہے. ترجمہ اب کرتے ہیں اس کا محاورہ. میں نے سوچا کہ انہیں جنگلی گھاس کی کوئی نئی قسم، کوئی غیر معروف جڑی بوٹی یا کوئی نئی قسم کا درخت مل گیا ہے. For I remember the time، کیونکہ مجھے وہ وقت یاد ہے. He had found a coffee tree in our woods، woods جنگلات. For I remember the time، کیونکہ مجھے وہ وقت یاد ہے. He had found a coffee tree، ان کو کافی کا ایک درخت مل گیا تھا. in our woods، ہمارے جنگلوں میں. کیونکہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب انہیں ہمارے جنگلات میں کافی کا ایک درخت مل گیا تھا. It is as far as I know the only one of its kind growing in our country. It is as far as I know، یہ جہاں تک میں جانتا ہوں. as far as I know، جہاں تک میں جانتا ہوں. the only one of its kind، اپنی نوعیت کا واحد درخت تھا. growing in our country، ہمارے ملک میں اگنے والا. جہاں تک میں جانتا ہوں یہ ہمارے ملک میں اگنے والا اپنی نوعیت کا واحد درخت تھا. وہ وہی درخت جو کافی کے درخت کی جس کی بات ہوئی ہے گزشتہ سینٹینس میں. جی آگے چلتے ہیں. only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff toward the fingers of the pines. only twice did my father stop، میرے والد صرف 2 بار رکے. ٹو وائپ مین کلین، پوچھنے کے لیے. دا سویٹ، پسینہ. فرام ہز آئیز، اپنی آنکھوں سے. میرے والد اپنی آنکھوں سے پسینہ پوچھنے کے لیے صرف 2 بار رکے. ایز ہی کلائم دا سیکنڈ اسٹیپ بلف، جو ہی وہ دوسری عمودی ڈھلوان پر چڑھے یعنی چڑھ رہے تھے. ٹوورڈ دا فنگرز آف دی پائن، صنوبر کے درختوں کی شاخوں کی جانب. تو با محاورہ ترجمہ کرتے ہیں کہ میرے والد اپنی آنکھوں سے پسینہ پوچھنے کے لیے صرف 2 بار رکے جب وہ صنوبر کے درختوں کی شاخوں کی جانب دوسری عمودی ڈھلوان پر چڑھ رہے تھے. We reached the limbless trunks of these tall straight pines. Limbless یعنی برانچ لیس. اوپر آپ نے کچھ تصویریں دیکھی ہوں گی کہ جن کے تنوں پر بالکل کوئی مطلب نہیں ہے شاخیں وغیرہ، لیکن اوپر جا کر شاخیں تو ہیں. تو لمب لیس یعنی برانچ لیس، اور ٹرنکس مین اسٹیمس. We read the limbless trunks of these tall straight pines. یہاں تک ترجمہ کرتے ہیں ہم بغیر ٹہنیوں والے، ہم ان لمبے سیدھے صنوبر کے درختوں کے بغیر ٹہنیوں والے تنوں کے پاس پہنچے. ایک بار پھر دیکھ لیں کہ کہاں پر پہنچے. ہم ان لمبے سیدھے صنوبر کے درختوں کے بغیر ٹہنیوں والے تنوں کے پاس پہنچے. whose branches، جن کی شاخیں یعنی جن کی اوپر والی شاخیں. reached toward the blue depth of the sky، whose branches، جن کی شاخیں آسمان کی نیلی گہرائیوں کو چھو رہی تھی. یعنی وہ اتنے اونچے تھے کہ لگتا تھا کہ ان کی جو اوپر والی شاخیں ہیں
وہ آسمان کی نیلی گہرائیوں کو چھو رہی ہیں۔ آر دا وائٹ کلاؤڈ واز نو گان، یا پھر سفید بادل کے ٹکڑے کو مطلب چھو رہی تھیں، واز نو گان جو اب جا چکا تھا، یعنی تھوڑی دیر پہلے تک وہ سفید ٹکڑا وہاں موجود تھا لیکن اب وہ ٹکڑا موجود نہیں تھا۔ ترجمہ اس لمبے سینٹنس کا دوبارہ کرتے ہیں۔ ہم ان لمبے سیدھے صنوبر کے درختوں کے بغیر شاخوں والے تنوں کے پاس پہنچے، جن کی شاخیں یعنی جن کی اوپر والی شاخیں آسمان کی نیلی گہرائیوں کو چھو رہی تھیں، یا پھر سفید بادل کے ٹکڑے کو بریکٹ میں لکھ لیں، چھو رہی تھیں، جو کہ اب چھٹ چکا تھا، جا چکا تھا، یعنی بادل کا سفید ٹکڑا۔ I saw a clearing، میں نے ایک صاف کی ہوئی جگہ دیکھی۔ A small clearing، ایک چھوٹی سی صاف کی ہوئی جگہ۔ Of not more than 3/4 of an acre، جو کہ 1 ایکڑ کے 3/4 حصے سے زیادہ نہیں تھی۔ In the heart of this wilderness، wilderness means wasteland uninhabited area، یعنی ایسا علاقہ جہاں پر کوئی رہ نہ رہا ہو، غیر آباد ہو۔ ویرانہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے۔ In the heart of this wilderness، اس ویرانے کے وسط میں، right on the mountain top، پہاڑ کی چوٹی کے این اوپر۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ I saw a clearing، a small clearing of not more than 3/4 of an acre، میں نے ایک صاف کی ہوئی جگہ دیکھی، ایک چھوٹی سی صاف کی ہوئی جگہ جو کہ 1 ایکڑ کے 3/4 حصے سے زیادہ نہیں تھی، اور دیکھی کہاں پر؟ In the heart of this wilderness، right on the mountain top، پہاڑ کی چوٹی کے عین اوپر، اس ویرانے کے وسط میں۔ تو اب ترجمہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم ترجمہ کریں گے آخر والے حصے کا۔ چلیں کرتے ہیں ترجمہ۔ میں نے پہاڑ کی چوٹی کے عین اوپر اس ویرانے کے وسط میں ایک صاف کی ہوئی جگہ دیکھی، ایک چھوٹی سی صاف کی ہوئی جگہ جو کہ 1 ایکڑ کے 3/4 حصے سے زیادہ نہیں تھی۔ No، you are coming to something son، یہ coming کو کنٹریکٹ کیا ہے جی سائلنٹ، جی کو حذف کر کے۔ No، you are coming to something son، بیٹا اب آپ کسی چیز کی طرف آ رہے ہیں، یعنی کسی خاص چیز کی طرف آ رہے ہیں۔ No، you are coming to something son، بیٹا اب آپ کسی خاص چیز کی طرف آ رہے ہیں۔ He said، انہوں نے کہا۔ As he pushed down the top wire، جو ہی انہوں نے سب سے اوپر والی تار کو پش ڈاؤن نیچے دبایا۔ So he could cross the fence، تاکہ وہ فینس یعنی ہیج، بیریئر یعنی باڑ کو پار کر سکے، کراس کر سکے۔ دیہاتی علاقے کے رہنے والے لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ فصلوں کی حفاظت کے لیے، خصوصاً جو آبادی کے قریب ہوتی ہیں، ان کے فصلوں کے ارد گرد جو ہے وہ باڑ لگا دی جاتی ہے۔ جگہ جگہ وہ لکڑی یا سیمنٹ کے پول وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں، اور پھر ان پر 1 2 3 جو تہیں ہیں تاروں کی وہ لگا دی جاتی ہیں۔ تو اسی فینس کی یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں۔ No، you are coming to something son، بیٹا اب آپ کسی خاص چیز کی طرف آ رہے ہیں۔ He said، انہوں نے کہا۔ As he pushed down the top wire، جو ہی انہوں نے سب سے اوپر والی تار کو نیچے دبایا۔ So he could cross the fence، تاکہ وہ باڑ کو پار کر سکے، عبور کر سکے، یعنی وہ جو 1 یا 2 یا 3 تاریں تھیں نا، اوپر والی تار کو نیچے دبایا تاکہ اس کے اوپر سے پھلانگ کر جو ہے اندر جایا جا سکے اس فصل کے یا اس کھیتی کے۔ This is something I want you to see، this is something، یہ ہے وہ چیز، I want you to see، جو میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا۔ Who did this،
یہ کس نے کیا؟ آئی آسکڈ میں نے پوچھا. ہو کلیئر دس لینڈ یہ زمین کس نے صاف کی؟ اینڈ فینسڈ اٹ اور باڑ کس نے لگائی؟ تو بیٹا پوچھتا ہے کہ یہ جو زمین صاف کرنے کا کام ہے ہو ڈڈ دس یہ کس نے کیا؟ آئی آسکڈ میں نے پوچھا. ہو کلیئر دس لینڈ یہ زمین کس نے صاف کی؟ اینڈ فینسڈ اٹ فینس کا مطلب آپ پڑھ رہے ہیں باڑ لگانا ہیج کرنا. اینڈ فینسڈ اٹ اور باڑ یعنی کس نے لگائی؟ فینسڈ اٹ اگینسٹ وٹ اور باڑ کس چیز کے خلاف لگائی؟ یعنی باڑ لگائی تو ہے لیکن کس چیز سے بچنے کے لیے لگائی؟ ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں. ہو ڈڈ دس یہ کام کس نے کیا؟ یعنی وہ جو باڑ لگانے کا ہے. ہو ڈڈ دس یہ کس نے کیا؟ یہ آسکڈ میں نے پوچھا. ہو کلیئر دس لینڈ یہ زمین کس نے صاف کی؟ اینڈ فینسڈ اٹ اور باڑ کس نے لگائی؟ فینسڈ اٹ اگینسٹ واٹ یہ باڑ کس چیز سے بچنے کے لیے لگائی؟ سٹرے کیٹل سٹرے مینز وانڈر اوے یعنی بھٹکے ہوئے مویشی یعنی جو اپنی رسی وغیرہ تڑوا کر جو بھاگ جائیں چراگاہ سے یا حویلی وغیرہ سے تو وہ سٹرے ہوں گے. سٹرے کیٹل آوارہ مویشیوں سے if they ever get out of the pasture اگر وہ کہیں پاسچر میڈو گراس لینڈ کہ اگر وہ کبھی چراگاہ سے باہر نکل جائیں باہر بھاگ جائیں. آنسرڈ می کرٹلی کرٹلی مین شارٹلی روڈلی امپولائٹلی یہاں مراد شارٹلی ہے مختصر کیونکہ باپ بیٹے کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ وہ اس میں تلخی کا پہلو جو ہے وہ کہا جا سکے. لہٰذا آنسر می کرٹلی مجھے انہوں نے مختصر جواب دیا. آئی کلیئر دس لینڈ میں نے یہ زمین صاف کی. اینڈ آئی فینسڈ اٹ اور میں نے اس کے گرد باڑ لگائی. لاسٹ سینٹنس ہے. ترجمہ دوبارہ دیکھتے ہیں. سٹرے کیٹل آوارہ مویشیوں سے یعنی آوارہ مویشیوں سے بچنے کے لیے یہ میں نے باڑ لگائی تھی. if they ever get out of the pasture اگر وہ کبھی چراگاہ سے باہر آ جائیں. answered me curtly مجھے مختصر جواب دیا یعنی والد صاحب نے مجھے مختصر جواب دیا. I clear this land میں نے یہ زمین صاف کی. and I fenced it اور میں نے اس کے گرد باڑ لگائی. تو عزیز طلبہ و طالبات اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ لیکچر اپنے اختتام کو پہنچا. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ.